مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، اور رشک کے اندر بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ حسد کے اندر آدمی پیچھے جاتا ہے، رشک کے اندر آگے جاتا ہے۔ حسد جو ہے وہ تباہی لاتا ہے، اور رشک کامیابی کامرانی بھی پہنچاتا ہے۔ رشک ہونا چاہیے، اور رشک بھی کن چیزوں کا وہ بتا دیا۔ اب ویسے ٹیکنیکلی فرق کیا ہے دونوں میں ان کی تعریف میں؟ حسد جو ہے یہ کہتے ہیں کسی کو بھی دیکھ کر جب انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، ضائع ہو جائے، یہ حسد کا پہلا زینہ کہہ لیں ہم، پہلا اسٹیپ، چھن جائے، ضائع ہو۔ اس کے بعد یہ کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ بھی اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ دوسرا اسٹیپ۔ تو حسد اس طریقے سے کسی کے بارے میں منفی سوچ، حسد میں آدمی جل بھن جاتا ہے اور انسان کو برا لگتا ہے اور دوسرے کا وہ معاملہ برداشت نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ چاہتا ہے چھن جائے، تو یہ منفی ہو گیا نا، تو اس لیے فرمایا یہ حسد تمہیں تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سر سن لیجئے تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک ہے، اس سے بچیے۔ اور حاسد کبھی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو اللہ کا ناشکرہ ہے، اور اس کی نعمتوں کا ناشکرہ ہے، وہ کبھی خدا سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کا حسد یہ بتا رہا ہے وہ راضی نہیں، مالک نے تقسیم کیا ہے اسے اعتراض ہے، دینے والے نے دیا ہے اسے اعتراض ہے، تو اس لیے وہ خدا کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حسد اور کبر وغیرہ یہ دل کی بیماریاں، ان سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ حسد ہو گیا۔ اور رشک میں کیا ہوتا ہے؟ رشک کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت وغیرہ دیکھی، کسی کی خوشحالی، کسی کا کوئی اچھا حال، تو انسان نے پھر یہ چاہا کہ ان کے پاس اچھی بات ہے، ہمیں مل جائے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں جیسے یہ ہیں۔ یہ رشک ہے، یعنی اس سے اس کے زوال کی تمنا نہیں ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہے، راحت ہے، سکون ہے، اچھا لگ رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس ہے، ہم بھی اسی حال پہ ہو جائیں، ہمیں بھی مل جائے، تو یہ ایک مثبت جذبہ ہو گیا نا، پازیٹیو ہو گیا۔ اس لیے رشک اگر آپ کا صحیح چیزوں میں پیدا ہونے لگے تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچا دے گا، مگر افسوس کہ ہمارا رشک اغتباط کرنا اکثر دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی خوشحالیوں کے اندر، کسی کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، مال دولت، عہدہ منصب، بس یہ ہیں رشک والی چیزیں ہمارے لیے۔ اس لیے دنیا داری بڑھ رہی ہے، بس دنیا میں ہی فائدہ اور خوشحالی حاصل ہو رہی ہے، اور اسی کے لیے جد و جہد بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رشک کرنا ہی ہے نا تو دو باتوں میں کرو، باقی امور ایسے نہیں ہیں اہم کہ ان کے لیے رشک کیا جائے۔ اس کے لیے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد یعنی رشک جائز نہیں ہے مگر دو باتوں میں۔ پہلی بات اور پہلا شخص جس کے لیے رشک کیا جا سکتا ہے، فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، پھر اس نے وہ مال حق کے راستے پہ خرچ کیا۔ یہ ہے دوسری بات، ہم پہلی پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، مال ہے کافی ہے، خرچ کا اور رکھا نہیں، بس یہی کافی، مال ہے ایسے ہی ہمیں بھی مل جائے۔ نہیں، آگے یہ بھی دیکھیں، اس کا مال اسے فرعون بنا دے گا، قارون بنا رہا ہے، حامان بنا رہا ہے اسے، تو پھر یہ قابل رشک نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا کیجئے خدا اس کو اس عذاب سے بچائے اور اس کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ ہاں، اگر اس کا مال اسے حضرت عثمان غنی بنا رہا ہے، اس کا مال اگر اسے فیاض و سخی بنا رہا ہے، اس کا مال اسے سخی داتا بنا رہا ہے، غریبوں کا کام آنے والا بنا رہا ہے، حق کے راستے خرچ کرنے والا بنا رہا ہے، تو وہ قابل رشک ہے۔ رشک کہ یا اللہ ایسا مال ہمیں بھی دے تاکہ ہم بھی غریبوں کے کام آئیں، لوگوں پہ خرچ کریں، حق کے راستے میں خرچ کریں، تیرے دین کی خدمت کریں۔ فرمایا اس سے رشک کرو۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا کون؟ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت یعنی علم عطا فرمایا، علم اور دانائی عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی اسے خرچ کرے، اسے لوگوں تک پہنچائے، وَيُعَلِّمُ، اس کی تعلیم دے، تو وہ اپنی حکمت کو وہ استعمال کرے، برتے اور لوگوں میں اس کے ساتھ چلے اور پھر لوگوں کو سکھاتا جائے۔ ایسا شخص جو علم و حکمت کی روشنی میں چل رہا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، قابل رشک ہے۔
قابل رشک ہے. اس کو دیکھ کے رشک کرو کہ یا اللہ یہ کتنا خوش نصیب، کاش ہم بھی ایسے ہوں. اب بتائیے ذرا کہ یہ جو رشک کے دو چیزیں ہیں، دو موضوع بتائے ہیں، دو راستے دکھائے ہیں، اس سے اگر یہ نقطہ نظر بن جائے ہمارا، یہ زاویہ نگاہ ہو اور اس طرح ہم سوچنے لگیں اور یہ ہماری پرائیورٹی یا ترجیح بن جائے تو معاشرے میں کیسی اصلاح برآمد ہونا شروع ہو جائے، کتنے ہم پازیٹیو ہو جائیں، کتنی تبدیلیاں آ جائیں ہمارے اندر. یہ دو باتیں ایسی ہیں. مال کا اس انداز سے رشک کہ وہ خرچ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو تو پھر کتنے مسائل حل ہو جائیں اگر اس طرح مال حق کے راستے میں خرچ ہونے لگے. اور پھر علم و حکمت، سبحان اللہ، علم و حکمت پہ جس دن اس قوم نے رشک کرنا شروع کر دیا اور پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کے للچانا شروع کر دیا، دیکھیے آپ کتنے افلاطون پیدا ہو جائیں گے اور کیسے کیسے دانشور پیدا ہوں گے، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے محققین، کیسے کیسے اساتذہ، کیسے کیسے دانشور، کیسے کیسے جناب سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، اسکالرز، یہ ہوں گے آپ کی گلیوں میں، آپ کے علاقوں میں، آپ کی بستیوں میں. آج یہ بستیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ نظر آتے ہیں علم و حکمت کے نشان لے کر اور علم و حکمت سے وابستگی رکھنے والے. خالی ہو گئیں بستیاں. کل مسلمانوں کی بستیوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ہر دوسرے گھر میں، ہر دوسری گلی میں کیسے کیسے پڑھے لکھے اور دانشور پائے جاتے تھے جو اپنے وقت کے امام کہلاتے تھے. بڑے بڑے لوگ ایسے گھومتے پھرتے لوگ راستوں میں. ایک زمانے تک میں بچپن میں مجھے یاد ہے، آپ نے جو مجھ سے زیادہ عمر رسید ہیں انہیں اس سے پہلے کا زمانہ یاد ہوگا، کیفے ہوتے تھے کم از کم کراچی میں کچھ کیفے، لاہور میں وہ کیفے ہوتے تھے چائے کے ہوٹل، اس پہ بڑے بڑے دانشور بیٹھتے تھے، جا کے علم و ادب کے بڑے بڑے شہپارے بیٹھتے تھے اور وہ محفلیں ہوتی تھیں اور باتیں ہوتی تھیں اور فن چلتا تھا، شاعری ہوتی تھی، اچھی علمی گفتگویں ہوتی ہیں، ایک ماحول تھا. مگر آج وہ بھی ختم ہو گئے. تو یہ ہے ہمارا معاملہ اس وقت. اس وقت ہمارے بچوں کو رشک آ رہا ہے کن کو دیکھ کے، وہ جو نہیں جانوروں کی طرح اچھلنے کودنے والے اور بس سارا دن کھیل تماشے کرنے والے، بس ان پہ رشک آتا ہے کاش ہم یہ بن جائیں وہ بن جائے. تو ایسے بچے کیا بنیں گے پھر آگے جا کے. اس لیے اب علم اٹھ رہا ہے. تو ہم تو اس کام میں لگ گئے، مگر مغرب پھر بھی اپنی دنیاوی حد تک اپنے اندر علم اور فن کو فروغ دینے میں لگا ہوا ہے اور ان کے یہاں اب بھی اساتذہ پیدا ہو رہے ہیں، اسکالر پیدا ہو رہے ہیں، فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں، دانشور بن رہے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں، ٹیلنٹ نکل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. وہاں یہ سب کچھ ہے ابھی بھی. اور ان کے یہاں اب بھی محلے بستیوں میں کئی لوگ ایسے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں. ان کے یہاں کہات نہیں، انہوں نے اس کہات کو اپنے یہاں دور کر رکھا ہے اور اپنے اندر ایسے لوگ ٹیلنٹڈ پیدا کر رہے ہیں اور ایسا نظام لے کے چل رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ حدیث ہمیں اس حوالے سے تیار کرتی ہے. اس کے بعد آئیے ایک بڑی زبردست بات، بڑا دلچسپ قصہ، تو اب میں اس کا بیان نہیں کروں گا پورا کیونکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی، مگر آپ جانتے ہیں سب مشہور بات ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور اس میں بھی علم کی بات آ رہی ہے، اس لیے اس پہلو سے یہاں پہ امام بخاری نے اس کا حوالہ دیا. یہ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کہاں؟ سمندری راستوں میں، سمندروں کے بیچ راستوں میں خضر علیہ السلام کے پاس. آپ کو معلوم ہے کیوں گئے تھے اتنا لمبا سفر؟ تو وہ ساتھ لے کے توشہ سفر ساتھ لے کر ایک خادم کو حضرت یوشع کو لے کر ایک لمبا سفر کیا، اور جس کے لیے کہا تھا انہوں نے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا،